فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات، دو طرفہ دفاعی تعاون پر بات چیت، خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، برطانوی چیف آف جنرل سٹاف کو GHQ میں گارڈ آف آنر پیش۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کا مشن، اتحادی جماعتوں سے مشاورت اور رابطے تیز، وزیر اعظم سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، مجوزہ ترمیم کی شقوں اور موقف پر تفصیلی مشاورت، وزیر اعظم سے MKM کے وفد کی بھی ملاقات، شہباز شریف نے متحدہ کا بڑا مطالبہ مان لیا، بلدیاتی آئینی ترمیمی بل 27ویں ترمیم میں شامل کرنے کی یقین دہانی، وزیر اعظم سے صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی قیادت میں وفد کی ملاقات، شہباز شریف نے IPP کو آئینی ترمیم پر اعتماد میں لیا۔ استنبول میں پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور، مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، پاکستان کا کابل کو واضح پیغام، وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو فوجی آپشن آخری حل ہوگا۔ افغانستان دنیا میں منشیات کے پھیلاؤ کا مرکز، افیون کی پیداوار کا عالمی گڑھ بن گیا، افغانستان میں 25,000 سے زائد ایکڑ پر افیون کی کاشت، زابل، کنڑ اور تخار مرکز، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات اور جرائم کی رپورٹ میں انکشافات، آئس کی پیداوار میں بھی تیزی سے اضافہ۔ نوشہرہ میں پولیس کا آپریشن، کانسٹیبل مقصود کو شہید کرنے والا مرکزی ملزم ہلاک، پولیس کے مطابق فتنہ الخوارج کا دہشت گرد انتخاب متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ اور دوسرا ون ڈے پاکستانی ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا، جنوبی افریقہ کے خلاف بیٹنگ، فخر زمان پہلے اوور میں 0 پر آؤٹ، بابر اعظم پھر ناکام، صرف 11 رنز بنا سکے، محمد رضوان 4 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ افغانستان سے دہشت گردی روکنے کا 1 پوائنٹ ایجنڈا، پاکستان خطے میں امن و امان کے قیام کا خواہش مند، پاکستان اور طالبان رجیم کے درمیان آج مذاکرات کا اہم ترین دور، تمام نظریں استنبول پر، قومی سلامتی کے مشیر کی شرکت متوقع، افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر، مطالبات میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، پاکستان کا کابل کو دو ٹوک پیغام، دہشت گرد گروہوں کے خلاف عملی اور قابل تصدیق اقدامات پر زور۔ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو فوجی آپشن آخری حل ہوگا، اگر سرحد پار سے دراندازی جاری رہی تو پاکستان اپنی سلامتی یقینی بنائے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا دو ٹوک پیغام، برطانوی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، افغان سرزمین سے دراندازی بند ہو، افغان طالبان حملے بند ہونے کی تحریری طور پر ضمانت نہیں دینا چاہتے، بھارت کا کابل پر اثر و رسوخ وہ نہیں چاہے گا مذاکرات کامیاب ہوں، مذاکرات میں پیش رفت کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا برونائی دارالسلام کا دورہ، جنرل ساحر شمشاد مرزا کی برونائی کے سلطان سے ملاقات، علاقائی اور عالمی سلامتی کے امور پر بات چیت، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کی برونائی کے وزیر دفاع اور آرمی کمانڈر سے بھی ملاقاتیں، دونوں ملکوں کے دفاعی اور عسکری تعاون کو فروغ دینے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP30 میں شرکت کے لیے برازیل روانہ، پنجاب کے فلیگ شپ پروجیکٹس پر بریفنگ دیں گی، مریم نواز کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر سمیت اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی شیڈول۔ 26 نومبر احتجاج کا کیس، علیمہ خان کے دوبارہ وارنٹ گرفتاری جاری، بانی PTI کی بہن کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے حوالے سے رپورٹ ATC راولپنڈی میں پیش، عدالت نے ملزمہ کی جائیداد کی تفصیلات بھی طلب کر لیں۔ 6 نومبر 1947 جموں و کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، سب سے بڑی نسل کشی، ڈوگرا فوج اور RSS کے گٹھ جوڑ سے ایک ہی دن میں لاکھوں کشمیریوں کی شہادت، مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں، حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی بے مثال قربانیاں، بھارتی مظالم کی طویل داستان، عالمی برادری کی خاموشی بڑا المیہ۔
8 دہائیاں گزرنے کے بعد بھی کشمیریوں کے زخم تازہ، عالمی برادری نے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی پر توجہ نہیں دی، بھارت آج بھی اہل کشمیر کے حقوق سلب کر رہا ہے، صدر اور وزیر اعظم کے یوم شہدائے جموں پر پیغامات، شہباز شریف نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت اور عالمی قوانین پامال کر رہا ہے، عالمی محاذ پر مسئلہ کشمیر اجاگر کرتے رہیں گے، کشمیری عوام کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنے کا عزم۔ نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی کی تاریخی جیت پر صدر ٹرمپ کا یو ٹرن، کہا زہران ممدانی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہتا ہوں نیو یارک کامیاب ہو، تھوڑی بہت مدد کریں گے۔ زہران ممدانی نے واشنگٹن کا احترام نہ کیا تو کامیابی کا امکان نہیں، میئر نیو یارک کو میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ بزنس فورم سے خطاب میں کہا 9 منتخب میئر کمیونسٹ نظریات رکھتے ہیں، اب لوگ نیو یارک چھوڑ کر فلوریڈا اور میامی چلے جائیں گے۔ پاک بھارت جنگ رکوانے کا بھی تذکرہ، بولے دونوں ملک ایٹمی جنگ کے دہانے پر تھے، 7 یا 8 نئے طیارے گر چکے تھے، میں نے کہا جنگ روکے ورنہ تجارت نہیں کروں گا، امریکہ جوہری طاقت میں نمبر 1 لیکن اعتراف سے نفرت ہے۔ الیکشن میں کامیابی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سبق، شٹ ڈاؤن کے ذمہ دار خود صدر ہیں، میئر نیو یارک زہران ممدانی کی پریس کانفرنس، کہا حلف اٹھانے کے بعد شہر میں نئے دور کا آغاز ہوگا، خواتین پر مبنی 4 رکنی عبوری ٹیم کا اعلان، میئر لندن صادق خان کی 9 منتخب میئر کو مبارکباد، کہا زہران ممدانی نے شاندار فتح حاصل کی، عوام نے خوف پر امید اور تقسیم پر اتحاد کو ترجیح دی، مخالفین نے زہران کے عقیدے کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ امریکہ غزہ امن منصوبے پر قرارداد کا مسودہ سلامتی کونسل کے 10 منتخب اراکین کے ساتھ شیئر کرے گا۔ قرارداد میں 2 سال کی عبوری حکومت اور بین الاقوامی استحکام فورس کی منظوری کی تجویز، امن فورس کو تمام اختیارات حاصل ہوں گے، حماس کے وفد کی ترک انٹیلیجنس چیف سے ملاقات، غزہ جنگ بندی کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال، مغربی کنارے میں اسرائیلی مظالم جاری، 15 سال کا فلسطینی لڑکا شہید، لاش ورثاء کو دینے سے انکار، حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی، تعداد 21 ہو گئی، 7 اب بھی باقی۔ بھارتی ریاست بہار میں الیکشن، پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری، نتائج کا اعلان 16 نومبر کو کیا جائے گا، بی جے پی اور کانگریس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ فیصل آباد میں دوسرا ون ڈے گرین شرٹس کا پروٹیئرز سے ٹاکرا، پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف بیٹنگ جاری، شاہینوں کی پلینگ 11 میں 2 تبدیلیاں، ابرار احمد اور حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف اور وسیم جونیئر شامل، 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل، سیریز اپنے نام کرنے کے لیے ایک فتح درکار۔ دھول اڑاتی تیز رفتار گاڑیوں کا میلہ، مظفر گڑھ میں 10ویں تھل جیپ ریلی کا آغاز، پہلے روز گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیگنگ اور فٹنس ٹیسٹ، 200 کلومیٹر طویل اور خطرناک ٹریک پر ملک بھر سے نامور ریسرز ان ایکشن ہوں گے، خواتین ڈرائیورز بھی رفتار کا مقابلہ جیتنے کے لیے پرجوش۔